دی لیجنڈ مدھوبالا فلمی دنیا میں حسن کی ملکہ کا خطاب پانے والی اور حسن کی دیوی کہلوانے والی مدھوبالا کو ایک ایسی اداکارہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے اپنے دلکش اداؤں اور بہترین اداکاری سے تقریباً 4 دہائیوں تک فلمی مداحوں کے دلوں پر راج کیا۔ بہت کم عمری میں فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ دلیپ کمار سے محبت فلم مغل اعظم کا رومانوی سین جس نے سب کو حیران کر دیا۔ بیماری کی وجہ سے مدھوبالا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ کشور کمار سے شادی مدھوبالا کا فلمی سفر بہت کامیاب رہا لیکن زندگی کا سفر ناکام رہا۔ 14 فروری 1933 کو مدھوبالا پیدا ہوئیں۔ ان کے والد عطا اللہ خان رکشہ چلایا کرتے تھے۔ ان کے والد کی ملاقات ایک نجومی سے ہوئی جس نے پیشن گوئی کی تھی کہ مدھوبالا مستقبل کی بہت کامیاب اداکارہ بنیں گی، خوب نام کمائیں گی لیکن زیادہ جی نہیں پائیں گے۔ مدھوبالا کا اصل نام ممتاز جہاں بیگم تھا۔ انہوں نے 1942 میں محض 9 سال کی عمر میں بیبی ممتاز کے نام سے فلم بسنت سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ ان کا یہ قدم اپنی فیملی کی معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے تھا۔ فلم ساز اور ہدایت کار کیدر شرما نے 1947 میں انہیں اپنی فلم نیل کمل میں بطور ہیروئن سائن کیا تھا۔ اس فلم میں مدھوبالا نے راج کپور کے مدمقابل پہلا مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اس وقت مدھوبالا کی عمر محض 13 سال تھی۔ اس فلم میں ان کا نام آخری بار ممتاز کے طور پر درج ہوا تھا۔ اس وقت کی مشہور فلم ساز اور اداکارہ دیویکا رانی نے انہیں مدھوبالا کا فلمی نام دیا۔ اس کے بعد اسی نام سے پکارا جانے لگا۔ فلم محل سے جو شہرت اور نام کا سفر مدھوبالا نے شروع کیا اسے کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ مدھوبالا کی شہرت اور اداکاری بہت ہی کم وقت میں آسمان کی بلندی تک پہنچ گئی۔ سپر ہٹ فلموں کی ایک لمبی لائن لگ گئی۔ دلاری، بے قصور، ترانہ، مسٹر اینڈ مسز 55، کالا پانی، چلتی کا نام گاڑی جیسی کئی سپر ہٹ فلموں میں انہوں نے کام کیا۔ لیکن فلم مغل اعظم میں ان کی اداکاری اور ان کے حسن کے بہت چرچے ہوئے۔ فلم مغل اعظم کے لیے فلم فیئر ایوارڈ کی طرف سے انہیں بہترین اداکارہ کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ یہ ان کے فنی سفر میں واحد نامزدگی تھی۔ فلم مغل اعظم کے بعد مدھوبالا محض اداکارہ نہیں رہی بلکہ سینما کی تاریخ میں لیجنڈ کی حیثیت اختیار کر گئیں۔ سن 1950 کے عشرے میں وہ سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی اداکارہ تھی۔ بالی ووڈ میں مدھوبالا کو ایک ایسی اداکارہ کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی دلکش اداؤں اور بہترین اداکاری سے تقریباً 4 دہائیوں تک فلمی مداحوں کے دلوں پر راج کیا۔ مدھوبالا کے حسن کو فلمی دنیا میں ملکہ کا خطاب دیا جاتا تھا۔ دیو آنند بھی مدھوبالا کی کھنکھناتی ہنسی کے دیوانے تھے۔ ماضی کی اداکارہ مینو ممتاز بیان کرتی تھیں کہ ان کی جلد اتنی شفاف تھی کہ اگر وہ پان کھاتیں تو آپ دیکھ سکتے تھے کہ ان کے گلے سے سرخ رنگ کیسے نیچے اترتا ہے۔ اپنے زمانے کی مشہور اداکارہ بیگم پارہ کہتی تھی کہ کبھی کبھی میں مدھوبالا کی ایک جھلک اس وقت دیکھ لیتی تھی جب وہ صبح چہل قدمی کے لیے جاتی تھیں۔ ان کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ آپ کا دن خوبصورت بنا دیتی تھی۔ مدھوبالا کو جو لوگ حقیقی زندگی میں دیکھا کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ اسکرین مدھوبالا کے حسن کو بامشکل 1% ہی دکھا پاتا ہے۔ مدھوبالا کی خوبصورتی اور زندگی کا موازنہ ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ مارلن مینرو سے کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مدھوبالا کو انڈین سینما کی وینس یعنی حسن کی دیوی کہا جاتا ہے اور بالی ووڈ مارلن مینرو بھی کہا جاتا ہے۔ مدھوبالا کا شمار بالی ووڈ کی انتہائی خوبصورت اداکاروں میں کیا جاتا ہے۔ ان میں بلا کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اداکاری کی زبردست صلاحیت بھی موجود تھی۔ محکمہ ڈاک نے سن 2008 میں ان کی یاد میں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ مدھوبالا ہر کردار میں بخوبی ڈھل جاتی تھی۔ بھارتی سینما میں نرگس، مینا کماری اور نوتن جیسی اداکاروں کے دور میں مدھوبالا نے اپنی ایک منفرد چھاپ چھوڑی تھی۔ مدھوبالا نے تقریباً 73 فلموں میں کام کیا لیکن دلیپ کمار کے ساتھ ان کی جوڑی کو بے حد پسند کیا گیا تھا۔ وہ دلیپ کمار سے 1949 میں جوار بھاٹا کے سیٹ پر پہلی بار ملی تھیں۔ ان کو دلیپ کمار بے حد پسند آئے تھے
اور وہ ان سے پیار کرنے لگی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی اور دلیپ کمار 29 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے 1951 میں ترانہ فلم میں ایک ساتھ پھر کام کیا۔ ان کی محبت اس وقت اور گہری ہوتی چلی گئی جب فلم مغل اعظم کی 9 سالہ شوٹنگ شروع ہوئی۔ مدھوبالا اور شہنشاہ جذبات دلیپ کمار کے درمیان 6 سال تک دوستی رہی۔ فلم مغل اعظم کی عکس بندی کے دوران دلیپ کمار اور مدھوبالا کی محبت عروج پر تھی۔ ان دونوں کے جذباتی لگاؤ نے اس دور کی شہ سرخیوں میں جگہ بنا لی۔ ان دونوں کی یہ ملاقات دوستی سے محبت میں کب بدل گئی ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ بدقسمتی سے اس طویل کلاسیکل فلم مغل اعظم کی تیاری کے دوران ہی ان دونوں کے معاملات بری طرح سے خراب ہوتے چلے گئے۔ مدھوبالا کے والد کو ان کی دوستی اور محبت پسند نہیں تھی۔ ان کے والد نے دلیپ کمار کی محبت کو کاروباری معاہدہ بنانے کی کوشش کی، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دلیپ کمار سے شادی کرنا چاہتی تھیں لیکن دلیپ کمار نے انکار کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دلیپ کمار شادی کے لیے تیار تھے لیکن مدھوبالا کے لالچی رشتہ داروں نے اس شادی کو ہونے نہیں دیا۔ 1958 میں ان کے والد عطا اللہ خان نے دلیپ کمار کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کر دیا، جس کی وجہ سے ان دونوں کی شادی نہیں ہو پائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فلم مغل اعظم کی تیاری سے پہلے ہی ان دونوں کی بات چیت مکمل طور پر بند ہو گئی اور یہ حسین جوڑی ٹوٹ گئی۔ اپنے ایک انٹرویو میں دلیپ کمار نے کہا تھا کہ مجھے تسلیم کرنا چاہیے کہ میں مدھوبالا کی جانب کھنچتا چلا گیا۔ دونوں حوالوں سے بطور فنکارہ بھی اور بطور ایک شخصیت بھی وہ کچھ ایسی خوبیاں رکھتی تھیں جو اس زمانے اور عمر میں ایک خاتون میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان کی شخصیت، ان کی انسانیت اور زندہ دلی کے سبب وہ کچھ زیادہ کوشش کیے بغیر ہی مجھے میرے شرمیلے پن اور خاموشی سے باہر لے آئیں۔ فلم مغل اعظم کا یہ رومانٹک سین جس میں مدھوبالا لیٹی ہوئی ہیں اور دلیپ کمار پاس بیٹھے انہیں دیکھ رہے ہیں، ساری رات درخت سے ٹوٹ ٹوٹ کر ان پر گرنے والے انار کی ڈھیروں کلیاں ان دونوں کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور یہ دونوں بغیر کچھ بولے ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے رہتے ہیں اور اسی طرح دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کی محبت میں رات سے صبح کر دیتے ہیں۔ اس رومانٹک سین کی ریکارڈنگ سے پہلے ہی مدھوبالا اور دلیپ کمار کے درمیان دوستی اور محبت کی راہیں جدا ہو گئی تھیں اور بات چیت بھی مکمل طور پر بند ہو گئی تھی۔ اس رومانٹک سین میں مدھوبالا اور شہنشاہ جذبات دلیپ کمار نے نہ کوئی جھول آنے دیا اور نہ ہی کوئی کمی چھوڑی۔ اس رومانٹک سین کو جب کروڑوں لوگوں نے دیکھا تو سب دم بخود ہو گئے تھے۔ آپ بھی جب فلم مغل اعظم میں اس رومانٹک منظر کو دیکھیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ دلیپ کمار سے تعلق منقطع ہونے کے بعد مدھوبالا نے اپنے والد سے کہا کہ اگر میری مرضی سے شادی نہیں ہوئی تو میں آپ کی مرضی سے بھی شادی نہیں کروں گے، اور انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھایا۔ ایک رات کے پچھلے پہر وہ کشور کمار کے دروازے پر پہنچ گئیں اور انہیں شادی کی تجویز پیش کی۔ کشور کمار جو پہلے سے ہی مدھوبالا کے منتظر تھے، ان کو چاہتے تھے، وہ بھلا کیسے انکار کرتے، اور یوں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی مدھوبالا نے کئی کامیاب فلمیں دیں لیکن ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ مدھوبالا کو بچپن سے ہی دل کی بیماری لاحق تھی۔ بیماری کے باوجود انہوں نے فلم مغل اعظم کی شوٹنگ مکمل کی۔ ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران مدھوبالا کو خون کی الٹی آ گئی تو پتہ چلا کہ ان کے دل میں بچپن سے ہی سوراخ ہے۔ اس دور میں اس بیماری کا علاج ممکن نہ تھا۔ کشور کمار مدھوبالا کو لندن لے گئے علاج کی غرض سے۔ لندن جاتے ہوئے مدھوبالا اور کشور کمار نے 45 منٹ کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر سٹے بھی کیا۔ لندن میں علاج کرانے سے ان کی طبیعت کچھ سنبھلی مگر مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی۔ وہ واپس ہندوستان آ گئی اور پھر سے فلموں میں کام کرنے لگی، مگر قسمت کو یہ منظور نہ تھا۔ دل کی پیدائشی بیماری نے مدھوبالا کی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ 1960 تک ان کی حالت نمایاں طور پر خراب ہو گئی تھی۔ بیماری کی وجہ سے اکثر ان کے ناک اور منہ سے خون نکلتا تھا۔ دل کی بیماری کے ساتھ ساتھ وہ پھیپھڑوں کے مرض میں بھی مبتلا تھی اور ہر وقت کھانستی رہتی تھیں۔ ہر 4-5 گھنٹے کے بعد انہیں آکسیجن دینا پڑتی تھی ورنہ سانس بند ہو جاتی تھی۔ مدھوبالا بستر سے لگ گئیں اور پھر نہ اٹھ سکیں۔
ان کی بہن نے فلم فیئر کی تقریب میں بتایا تھا کہ وہ 9 سال تک بستر تک محدود رہیں اور صرف ہڈیوں پہ چپکی جلد کا ڈھانچہ بن گئی تھیں۔ لاکھوں دلوں پہ راج کرنے والی یہ بے مثال حسن کی ملکہ اور کئی لازوال کردار ادا کر کے امر ہو جانے والی مدھو بالا 23 فروری 1969 کو اپنی 36ویں سالگرہ کے فوراً بعد ہی اپنی ہدایت کردہ فلم فرض اور عشق کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئی۔ انڈین فلم انڈسٹری حسین و جمیل اور باکمال اداکارہ سے محروم ہو گئی۔ مدھو بالا کا فلمی سفر بہت کامیاب رہا لیکن زندگی کا سفر ناکام رہا۔ ویورز، میرا آج کا ولاگ دی لیجنڈ مدھو بالا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شیلا علی گیلانی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں ایک نئی سچی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔